اللہ رب العزت کا کروڑ بار شکر ہے کہ جس ذات نے مجھے بھی اور آپ سب کو کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی پیاری امت میں پیدا فرمایا، اور آج بفضل ہی تعالی ہم سب ماہ شوال المکرم کا یہ دوسرا جمعۃ المبارک ادا کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ دعا گو ہوں کہ رب کائنات ہمارا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جتنے بھی احباب گرمی کی اس شدت میں دور دراز سے تشریف لائے، اللہ ایک ایک قدم کا بدل اجر عظیم عطا فرمائے۔ حضرات محترم، قرآن کریم فرقان حکیم کی سورۃ البقرہ اس کی پہلی 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس کے ضمن میں میں چند باتیں آپ حضرات کی گوش گزار کروں گا۔ دعا گو ہوں کہ اللہ ہمیں قرآن سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرقان حکیم میں ارشاد فرمایا، الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ قرآن کریم کی 29 سورہ ہیں جن کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے، جو جس انداز میں لکھے جاتے ہیں ان کو اسی انداز میں پڑھ دیا جاتا ہے، اور ان کی تعداد علماء نے 14 بیان فرمائی ہیں، جن کے اندر الف لام میم پہلا حروف مقطعات ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ عظمت کی حامل کتاب ہے جس کے اندر کچھ بھی شک نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، اس کتاب کے اندر ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ مالک ڈرنے والے لوگ کون ہیں؟ جو ہدایت یافتہ ہیں، جنہیں یہ کتاب ہدایت دیتی ہے، جن اشخاص کو یہ کتاب ہدایت سے سرفراز فرما دیتی ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، الذین یؤمنون بالغیب، اس کتاب سے ہدایت پانے والے وہ لوگ ہیں کہ جو غیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا وہ اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ قرآن کریم فرقان حکیم وہ صحیفہ ہدایت ہے جو انسان کو ہدایت دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے مختلف انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، اور ہر نبی کو رب کائنات نے جو ہے وہ بعض صحائف اور کتب سے نوازا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو جس کتاب سے نوازا گیا اس کا نام قرآن مجید فرقان حکیم ہے، اور یہی وہ صحیفہ ہے اور یہی وہ عالمگیر کتاب ہے کہ جو لوگوں کو ہدایت دیتی ہے۔ اب قرآن سے جو ہدایت پکڑتے ہیں وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کا ڈر رکھنے والے ہیں، جو متقین ہیں۔ قرآن کریم فرقان حکیم میں سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو، اللہ سے تم ایسے ڈرا کرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہوتا ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم ہرگز بھی اس دنیا سے نہ جاؤ مگر اس حالت میں کہ مومن ہو کر، مسلمان ہو کر۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے، یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرا آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ان ربکم واحد وان اباکم واحد، بے شک تمہارا رب بھی ایک ہے، تمہارا باپ حضرت آدم علیہ السلام بھی ایک ہے۔ فرمایا، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر علی اسود
ولا لأسود علی احمر الا بالتقوی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا رب بھی ایک ہے، تمہارا باپ بھی ایک ہے۔ فرمایا تم میں سے کوئی عربی جو ہے وہ عجمی کے اوپر فضیلت نہیں رکھتا، اور کوئی جو عجمی ہے وہ عربی کے اوپر، اور کوئی عربی عجمی کے اوپر فضیلت نہیں رکھتا، اور نہ ہی خوبصورت شخص جو ہے وہ کالے رنگ کے اوپر فضیلت رکھتا ہے، اور نہ ہی کالے رنگ کا شخص جو ہے وہ گورے رنگ کے اوپر فضیلت رکھتا ہے۔ فرمایا الا بالتقوی، فضیلت کا معیار فقط تقوی ہے، پرہیزگاری ہے۔ جس کے دل کے اندر جتنا زیادہ خوف ہوگا اس کا مقام اللہ کی بارگاہ میں اتنا ہی اونچا ہو جائے گا۔ تو ذات ذی وقار معیار جو بتایا گیا ہمیں وہ خوف خدا ہے، للہیت ہے، خشیت ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ رب کائنات نے قرآن کریم فرقان حکیم میں سورۃ الحجرات میں ارشاد فرمایا، خدا فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کی بارگاہ میں تم میں سے سب سے زیادہ مقام اس کا ہے جو اس کی بارگاہ میں سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ اب اس بات کو آپ ذہن نشین کر لیں کہ قرآن ان کو ہدایت دیتا ہے جن کے دل کے اندر اللہ کا خوف سب سے زیادہ ہے، جو اس کا ڈر اور ہیبت اپنے دل کے اندر زیادہ رکھتے ہیں، قرآن ان لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ اب رب کائنات نے فرمایا کہ مجھ سے ڈرنے والے لوگ کون ہیں؟ اب اس کا جواب دوسری آیت میں ہے، فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، مجھ سے ڈرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جو غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ اب میں یہاں پہ رک کر ایک دو باتیں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ میری ساری کی ساری گفتگو آپ کے سامنے واضح ہو جائے۔ یہاں پہ ایک لفظ ایمان استعمال ہو رہا ہے۔ ایمان کس کو کہا جاتا ہے؟ ایمان جو ہے وہ دل کی کیفیت کا نام ہے، دل کے تصدیق کر لینے کا نام جو ہے وہ ایمان ہوتا ہے۔ ایک میں یہاں پہ اور اشارہ جو ہے وہ آپ کو دینا چاہتا ہوں، اپنی بات کو اور آسان کرنا چاہتا ہوں۔ ایمان جاننے کا نام نہیں ہوتا، ایمان ماننے کا نام ہوتا ہے۔ اب میں اس کو اور آسان کروں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلح حدیبیہ کے مقام پہ جب حضور جو ہے وہ حدیبیہ کے مقام پہ حضور پڑاؤ ڈالتے ہیں، حضور وہاں پہ تشریف فرما ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے 1400 صحاب حضور کی معیت میں ہیں، حضور کے ساتھ ہیں۔ تاجدار ختم مرتبت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم نے عمرہ کے لیے جانا ہے۔ حضور کے تمام 1400 اصحاب تیاری کرتے ہیں، احرام باندھ کر مقام حدیبیہ پہ پہنچتے ہیں۔ اب کفار نے کہا کہ حضور اس سال ہم آپ کو عمرہ ادا نہیں کرنے دیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو روک دیا۔ وہاں پہ کچھ جو ہیں وہ حدود و قیود قائم کر دی گئیں، کچھ دفعات جو ہیں ان کو مقرر کیا گیا جن کو صلح حدیبیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کہا کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے، اگلے سال جب آپ عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے تلوار میان کے اندر ہوگی، آپ کے پاس زیادہ مقدار میں تلواریں بھی نہیں ہوں گی، اور اگر کوئی شخص مکہ سے مدینہ کی طرف جانا چاہتا ہے تو ہم اس کو ساتھ نہیں جانے دیں گے، اگر کوئی آپ کے ساتھ سے مکہ میں رہنا چاہتا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ عام اعلان ہے، وہ رہ سکتا ہے۔ وہ ساری کی ساری جو دفعات تھیں، جو قوانین تھے، جو قواعد تھے، وہ ظاہری طور پہ جو ہے وہ مسلمانوں کی مخالفت میں تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو قبول کیا۔ وہاں پہ حضرت عمر بن خطاب بھی جلوہ گر تھے۔ حضرت عمر بن خطاب حضرت صدیق اکبر سے تھوڑی سی بلند آواز سے گفتگو کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں، یا صدیق بتایا جائے کہ کیا ہمارا رب سچا نہیں ہے؟ کہا کہ ہمارا رب تو سچا ہے۔ کہا کیا ہمارا نبی سچا نہیں ہے؟ کہا ہمارا نبی بھی سچا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب بڑے جلالی صحابی ہیں، کہا کہ تو پھر کیا ہمارا دین اور مذہب سچا نہیں ہے؟ فرمایا ہمارا مذہب بھی سچا ہے۔ تو عرض کی کہ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کی دفعات کو، حضور نے ان قواعد کو قبول کیوں کیا ہے؟ اب سنیں، حضرت صدیق اکبر نے بڑے کمال کا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ عمر، میرا نبی خود کچھ نہیں کرتا، میرا نبی اس وقت اپنے لبوں کو کھولتا ہے جب رب کا حکم آ جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر عمل من جانب اللہ ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی منشا اور مشیت سے کچھ بھی نہیں کرتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام جب یہ بات کرتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب کی حضور کی بارگاہ میں آواز بڑھتی ہے،
کہ حضور ہم نے اتنا جھکا کر کے جو ہے ان دفعات کو قبول کیوں کیا؟ یہ لوگوں کو کیوں کہا کہ اگر کوئی شخص مکہ سے مدینہ جانا چاہتے تو ہم ان کو واپس کریں گے؟ حضور آپ نے یہ بات کیوں کر دی؟ جب یہ آواز بڑھتی ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضور تاجدار ختم مرتبت علیہ تحیت والثنا، آپ نے جب وہ بات کو سنا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہیں، تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر میں وہی کرتا ہوں جس کا حکم مجھے میرا رب دیتا ہے، تو جو مجھے میرے رب نے کہا تھا میں نے وہ کر دیا ہے۔ اب میں جو بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، جس طرف میں لانا چاہتا ہوں، مکہ سے ایک سفیر آیا تھا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گفت و شنید کر رہا تھا، اس کا نام عمر بن سہیل ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کرتے ہیں۔ اب وہ جو چارٹ تیار کیا گیا جس کے اندر 6 سے 7 سکے تھیں، جب ان کو جو ہے وہ تیار کرنے کے بعد مہر لگانے کا وقت آتا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک انگوٹھی تھی جس کے اوپر لکھا ہوا تھا، حضور کی اس انگوٹھی کے اوپر لکھا تھا اللہ، رسول، محمد، سب کہیے صلی اللہ وسلم۔ یہ 3 لفظ جو ہیں اس انگوٹھی کے اوپر ثبت تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب کوئی بھی نوشتہ، کوئی بھی تحریر کرتے حضور اس کے اوپر اس کو ثبت فرماتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کو تیار کیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مہر لگائی تو عمر بن سہیل کہتے ہیں حضور یہی تو ہمارا رولا ہے، ہم آپ کو محمد الرسول اللہ نہیں مانتے، ہم آپ کو محمد بن عبداللہ تسلیم کرتے ہیں۔ میں بات کر رہا تھا کہ حضور کو جاننے کا نام ایمان نہیں ہے، حضور کو ماننے کا نام ایمان ہے، اس بات کو اپنے ذہن نشین کیجئے گا۔ اب انہوں نے کہا حضور ہم آپ کو محمد بن عبداللہ جانتے ہیں، آپ کے باپ کا نام عبداللہ ہے، آپ جو ہیں جیسے ہم کھاتے ہیں ویسے آپ بھی کھاتے ہیں، جیسے دنیا چلتی ہے ویسے آپ بھی چلتے ہیں، جیسے لوگ شادی کرتے ہیں آپ بھی ویسے ہی شادی کرتے ہیں، جیسے لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا ہے آپ کا ویسا ہی اٹھنا بیٹھنا ہے۔ اب انہوں نے یہ تو مان لیا، لیکن فرق یہ تھا کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو محمد بن عبداللہ تو مانا ہے لیکن محمد الرسول اللہ نہیں مانا۔ اب حضور کو فقط جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کے نام سے یاد کرنا اور جاننا، ایمان اس کو نہیں کہا جاتا۔ ایمان اس کو کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کی سوچ جو ہے وہ فقط یہاں تک جاتی ہے کہ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ مکہ کی گلیوں میں چلتے ہیں، لیکن حضور کا مقام یہ بھی تو دیکھیں کہ حضور مکہ کی گلیوں میں چلتے ہیں تو میرے آقا مصلی پہ کھڑے ہو کر جنت تک بھی حضور کی نگاہ پہنچ جاتی ہے۔ حضور کا مقام اتنا اونچا اور عرفہ والا ہے۔ تو ذات ذی وقار کہا کہ میں آپ کو یہ مانتا نہیں ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے فرمایا کہ آپ یہاں پہ محمد بن عبداللہ لکھ دیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت علی کیا فرماتے ہیں؟ عرض کی حضور میں مٹانے کے لیے نہیں آیا، میں تو لکھنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ میری جو ہے وہ یہ میری محبت گوارا نہیں کرتی کہ میں یہاں پہ آپ کا نام لکھ کر مٹا کر کے جو ہے یہاں پہ محمد بن عبداللہ لکھوں۔ ایک لمحے کے لیے میں رک کر یہ بات کرنے لگا ہوں، اگر وہاں پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد بن عبداللہ لکھ بھی دیتے تو کوئی بہت بڑا عذر نہیں تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب کے اعتبار سے کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی، لیکن حضرت علی نے بتا دیا ہے۔ لوگوں یاد رکھیے پورا مکہ جو ہے حضور کو عبداللہ جو ہے آپ کی ولدیت کے نام سے تو یاد کرتا ہے، جانتا ہے، لیکن حضرت علی فرماتے ہیں ایمان یہ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ حضور کی جو ہے وہ نسبیت کے اعتبار سے حضور کو مانا جائے۔ تو ماننا ہے تو پھر حضور کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کا آخری نبی بن کر جو ہے وہ تسلیم کرنا، اس کو ایمان کہا جاتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس جہان کے اندر آخری نبی، میں بات کر رہا تھا ایمان حضور کو ماننے کا نام ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے ماننا اس کو ایمان کہا جاتا ہے۔ اب میں تھوڑی سی گفتگو آگے لے کے چلتا ہوں۔ ذات ذی وقار تو پھر فرمایا کہ مومن وہ ہوتا ہے جو غیب کے اوپر ایمان لاتا ہے۔ اب غیب آپ کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ شے جہاں تک انسان کی حواس خمسہ کا ادراک نہ ہو۔ میرا ہاتھ ہے یہ 1 فٹ تک جا سکتا ہے، میری نگاہ ہے مجھے نہیں پتا اس دیوار کے پیچھے کیا ہے، میں نہیں جانتا کہ اس دیوار کے پیچھے کون کون شخص میری گفتگو کو سماعت کر رہا ہے۔ میرا کان ہے آپ میری بات کو سماعت کر رہے ہیں، دربار شریف پر چلے جائیں
تو میں آپ سے پوچھوں کہ میں نے جمعہ کیا پڑھایا ہے، تو آپ کہیں گے ہمیں کیا پتہ ہے۔ قوت سماعت سے بالا تر جو چیز ہو، یاد رکھیے گا، اس کو غیب کہا جاتا ہے۔ اب میں ایک جملہ یہاں پہ مفتی احمد یار خان رحمہ علیہ رحمہ ان کا کوٹ کرنے لگا ہوں، بڑی خوبصورت انہوں نے جملہ دیا۔ انہوں نے کہا بات یاد رکھیے گا، غیب اس چیز کو کہتے ہیں جو سامنے موجود نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ جو ہیں اپنی آنکھ سے دیکھ لیں کہ دن ہے، لیکن اگر حضور فرما دے کہ دن نہیں رات ہے، تو آپ فرماتے ہیں تیری آنکھ کے اندر تو غلطی ہو سکتی ہے، حضور کے فرمان کے اندر کبھی غلطی نہیں ہو سکتی۔ اس کو ایمان کہا جاتا ہے، اس چیز کا نام ایمان ہے۔ میرے سوچ کے اندر تو فرق آ سکتا ہے، میرے کہے کے اندر تو فرق آ سکتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کر کے دکھایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، میرے آقا فرماتے ہیں صحابہ بتاؤ تو صحیح آج دن کون سا ہے۔ اگر میں آپ سے سوال کروں کہ آج دن کون سا ہے تو بولیے ذرا کون سا دن ہوگا بھائی؟ جمعے کا۔ جواب آنا بنتا ہے کہ نہیں بھائی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا بتاؤ تو صحیح آج کون سا دن ہے۔ حضور کے صاحب بیٹھے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سوال کیا صحابہ نے نگاہیں جھکا دی۔ حضور نے پوچھا بتاؤ تو صحیح یار دن کون سا ہے، نگاہیں جھکی ہوئی ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ آج میدان عرفات میں کس مقصد کے لیے آئے ہیں؟ میں آپ سے پوچھوں کہ یہاں پہ کیا لینے آئے ہو، تو آپ کہیں گے نا کہ عزت جمعہ پڑھنے آئے ہیں، اور کیا کرنے آئے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ خاموش ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مہینہ کون سا ہے، صحابہ خاموش ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ یہ ذی الحج کا دن ہے، آج 10 ذی الحج ہے، ہم یہاں پہ حج پڑھ رہے ہیں اور آج جمعہ کا دن ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سب کچھ بتا دیا تو حضور نے صحابہ سے پوچھا کہ صحابہ کیا آپ کو پتہ نہیں تھا کہ آج جمعے کا دن ہے؟ عرض کی حضور ہمیں پتہ تھا کہ آج جمعے کا دن ہے، لیکن اگر حضور ہم اس لیے خاموش رہے کہ اگر آپ نے کہہ دیا کہ آج جمعہ نہیں آج ہفتہ ہے تو حضور رب نے اس کو ہفتے میں نہیں بدل دینا تھا۔ اگر حضور آپ فرما دیتے کہ ذی الحج نہیں ہے یہ محرم کا مہینہ ہے تو خدا اس ذی الحج کو جو ہے محرم میں تبدیل فرما دیتا۔ اب یہاں پہ میں جملہ دینے لگا ہوں کہ جس طرف چاہت مصطفیٰ جاتی ہے شریعت بھی ادھر ہی چلی جاتی ہے، جدھر حضور کی خواہش جاتی ہے شریعت کا وہ حصہ بن جاتی ہے۔ اب میں بات کر رہا تھا کہ غیب وہ ہوتا ہے کہ جہاں تک انسان کا ادراک نہ ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام میں حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجدار ختم مرتبت علیہ تحیۃ و ثنا، آپ نے ایک یہودی شخص سے ایک اونٹ کا سودا کر لیا، حضور نے اس کو خرید لیا۔ میری بات کی آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا بھائی؟ ایک اونٹ خرید لیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو خریدنے کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ میں تو سیر کے لیے نکلا تھا، اس کی قیمت میں تمہیں چند جو ہے وہ لمحوں کے بعد لوٹاتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر سے جا کر کے دراہم لیے اور اس کو جا کر کے یہودی سے بات کی کہ اس کی قیمت چکانے کے لیے آیا ہوں۔ جب اس یہودی نے سنا تو اس یہودی کو ایک اور شخص مل جاتا ہے، اس نے کہا کہ کتنے کی بیچی ہے؟ کہا 100 درہم کی۔ فرمایا 150 کی بات کرو، ابھی میرے ساتھ اور نقیل میرے ہاتھ میں دو۔ اس نے کہا 50 روپے زائد مل رہے ہیں اور کیا چاہیے؟ اس نے نقیل تھمانی چاہی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی جو ہے وہ حضور تشریف لے آئے۔ میرا آقا فرماتے ہیں کہ ابھی تمہارے ساتھ سودا ہوا تھا 100 درہم کا، تو تو نے اس کو کیوں دیا ہے؟ عرض کی حضور میرا تو آپ کے ساتھ سودا کوئی نہیں ہوا، کوئی گواہ ہے تو گواہ لائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صاحب کے پاس جاتے ہیں۔ میرا آقا فرماتے ہیں جب میں نے سودا کیا تھا تو اس وقت میرے سوائے اس شخص کے اور رب کے ہمارے درمیان کوئی نہیں تھا۔ کون ہے جو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں نے یہ اونٹ خریدا ہوا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں حضرت خزیمہ کھڑے ہوتے ہیں۔ عرض کی حضور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے یہ اونٹ خریدا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کی گواہی کو سنا تو میرا آقا فرماتے خزیمہ تجھے کیسے پتہ ہے کہ اونٹ میں نے خریدا ہے؟ اس وقت تو موجود نہیں تھا۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حضرت خزیمہ عرض کرتے ہیں حضور یہ تو اونٹ کی بات ہے، ہم نے تو آپ کے کہنے پہ رب کو مان لیا ہے، آپ کے کہنے پہ جنت کو مان لیا ہے، آپ کے کہنے پہ ہم نے دوزخ کو مان لیا ہے، یہ تو اونٹ کی بات ہے۔ تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان کو مقام کیا بخشا؟ میرا آقا فرماتے ہیں ہر مرد کی گواہی ایک ہوگی اور خزیمہ جو ہے وہ 2 کے برابر جو ہے وہ گواہی دیا کریں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ بتا دیا۔ حضرت ذی وقار غیب وہ ہوتا ہے جو انسان کی عقل سے انسان کی دراک سے ماورا ہوتا ہے۔ اب میں یہاں پہ رک کر 1-2 بات صرف آپ کو کر کے اپنی بات کو
اختتام پذیر کرنے لگا ہوں کہ ہر وہ چیز جو انسان کی عقل سے ماورا ہے اس کو غیب کہا جاتا ہے۔ اب ہماری عقل سے ماورا ہے کہ دیوار کے پار کیا ہے، لیکن حضور جانتے ہیں کہ اس دیوار کے دوسری جانب کون سا عمل ہو رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی گم ہوتی ہے، منافقین نے بات کر دی یہ کیسا نبی ہے العیاذ باللہ جس کو یہی نہیں پتا کئی دن سے میری اونٹنی گم ہو چکی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب منافق کی بات سنی تو میرے آقا فرماتے ہیں جاؤ فلاں پہاڑ کے ساتھ میری اونٹنی کی جو ہے وہ نکیل پھنس گئی ہے، جاؤ جا کر کے اس کو نکیل کر میری اونٹنی کو لے آؤ۔ معاملہ تو یہ تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سے معاملات کے اوپر پردہ ڈالا ہے، نہیں تو حضور جانتے ہیں کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے۔ اقبال نے سالوں پہلے ایسی بات نہیں کر دی تھی کہ گر تمی بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ فرمایا کہ مالک میرے پلے تو کچھ نہیں ہے، لیکن قیامت کے دن میرے اعمال حضور کے سامنے نہ کھولے جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے آقا کو میرے اعمال کی وجہ سے پشیماں ہونا پڑے۔ تو ذات ذی وقار ہمارے اعمال بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ اب یہ بات اپنے ذہن نشین کر لیجئے کہ مومن ہوتا ہی وہ ہے جو غیب کو مانتا ہے۔ اب ہمیں نہیں پتا، ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں دیکھا، لیکن ہم نے حضور پر ایسے ایمان لانا ہے کہ جیسے ایمان لانے کا حق ہوتا ہے۔ حضور جیسا فرما دیں گے ہمارے لیے وہ جو ہے وہ شریعت کا حصہ بن جائے گا۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابو داؤد طیالسی کے اندر یہ بات موجود ہے اور شرح ترمذی کے اندر یہ بات موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک بندہ آیا، اس نے آ کر کے مجھے کہا کہ کیا تو نے حضور کو دیکھا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب کے صاحبزادے ہیں، کہا واللہ میں نے حضور کو دیکھا ہے۔ اس نے پھر پوچھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کی ہے؟ کہا ہاں میں نے حضور سے گفتگو کی ہے۔ اس بندے نے اگلا سوال کیا کبھی حضور سے ملاقات کرتے ہوئے ہاتھ بھی ملایا تھا؟ یہ وہ بندہ ہے جس نے حضور کو دیکھا نہیں ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اتنی تھی کہ سوال کر رہے ہیں حضور کو دیکھا ہے، حضور کے ساتھ ملاقات کی ہے، حضور کے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ کو ملایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں نے جواب دیا ہاں سب کچھ کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں وہ بندہ غش کھا کے گر گیا، ہوش آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ یار تو اس عالم کفیت میں کیوں آ رہا ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ میں تیرے اوپر رش کر رہا ہوں کہ تو نے حضور کو دیکھا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں تو نے زندگی کے لمحوں کو بسر کیا، تو کتنا خوش قسمت بندہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں پھر بیٹھ جاؤ میری بھی بات سنتے جاؤ۔ عرض کی کہ وہ بات کون سی ہے؟ فرمایا سنو۔ میرے آقا نے فرمایا تھا صحابہ تمہیں ایک مرتبہ مبارک ہو تو نے مجھے دیکھ کے کلمہ پڑھا ہے۔ فرمایا صحابہ میرے ان امتیوں کو ایک نہیں 7 مرتبہ مبارک ہو جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا میرے نام پر کر بڑھنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اس بات کو ایمان کہا جاتا ہے۔ حضور نے ہمیں 7 مرتبہ مبارک دی ہے جنہوں نے حضور کو دیکھا بھی نہیں ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کو بھی نہیں کی، لیکن ان کی محبت یہ ہے کہ مدینے دی گلیاں دا میں کتا ہوندا، مدینے دی گلیاں دا میں کتا ہوندا، نظر روزے ود لیندا پاک امنی والے۔ تو ذات ذی وقار میرے آقا نے فرمایا صحابہ ان کو 7 مرتبہ مبارک ہو جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے لیکن میرے نام کے اوپر جانے دینے کے لیے تیار رہیں گے۔ تو ذات ذی وقار میں بات کر رہا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو ہے وہ یقینی طور پہ ایمان رکھنا، یہی ایمان ہم سے متقاضی کرتا ہے اور یہی ایمان ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے۔ اللہ میری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔